السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے مشترکہ غیر معمولی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ صدر نے پاک چین تعلقات کو وسعت دینے میں اپنے چینی ہم منصب کی مدد پر شکریہ ادا کیا ہے۔ حکومت نے حج پالیسی 2025 کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ڈنمارک نے پاکستان کے بحری شعبے میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بحری فوج کے سربراہ اور آسٹریلیا کی فوج کے سربراہ نے دفاعی شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین اپنے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سربراہی اجلاس کوپ 29 آج باکو میں شروع ہو گیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی طویل نظر بندی کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ اور معروف گلوکار اے نیئر کی آج 8ویں برسی منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں انہوں نے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی تمام حدود پار کر دی ہیں اور ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ کی صورتحال پر اجلاس بلانے پر سعودی عرب کی قیادت کو سراہا۔ اس سے قبل عرب اسلامی ممالک کے سربراہان کا غیر معمولی اجلاس آج ریاض میں شروع ہوا۔ سربراہ اجلاس میں امت مسلمہ کے رہنما غزہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ اجلاس میں فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے ہم آواز ہو کر اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ علاقائی امن کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی سربراہ اجلاس کے موقع پر سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح اور شاہی عدالت کے مشیر محمد التویجری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون سے متعلق حالیہ روابط پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے زیر غور اہم منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کو سراہا اور مختلف شعبوں میں اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعاون کرنے پر تکنیکی ٹیموں کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنی خیریت دریافت کرنے کے حوالے سے خیر سگالی کے پیغام پر چینی صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک خط میں چینی صدر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری کے زخمی ہونے پر ان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو موزوں وقت پر دورہ چین کی دعوت دی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا اور اس نئے دور میں دونوں ممالک کے مشترکہ طور پر آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک چین تعلقات کو فروغ دینے میں چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن، قیادت اور مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تعاون پر مبنی تصویراتی شراکت داری کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ 1,79,210 پاکستانی عازمین حج 2025 کا فریضہ ادا کریں گے۔ اس بات کا اعلان مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر چودھری صالح حسین نے آج سپہر اسلام آباد میں حج پالیسی 2025 کی تفصیلات بتاتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیموں میں حج کوٹا 50% تقسیم کیا گیا ہے۔ تقریباً 89,605 جو ہیں جی وہ سیٹیں جو ہیں وہ دونوں طرف مختص ہوں گی، پرائیویٹ حجاج کی اور سرکاری حجاج کی۔ جو اچھی ایک اسکیم شروع کی ہے وہ یہ کہ آپ 2 لاکھ روپیہ جب جمع کرائیں گے اپلیکیشن کے ٹائم پہ، اس کے بعد اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے پھر 4 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے اور پھر فروری میں جا کے آپ نے باقی کی اماؤنٹ جمع کرانی ہے، تاکہ ایک جو عام آدمی ہے جو اکٹھے اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا اس کو وقفے کے ساتھ ایک موقع مل جائے گا پیمنٹ کرنے کا انشاءاللہ تعالی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 5,000 نشستیں سرکاری حج اسکیم کے تحت اسپانسرشپ اسکیم کے لیے رکھی گئی ہیں، جبکہ 30,000 نشستیں پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسپانسرشپ اسکیم کا حصہ بننے کے لیے بینکوں کے ذریعے زر مبادلہ بھیجنا لازمی ہوگا۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ سرکاری اسپانسرشپ اسکیم پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی اور اس کے لیے قرعہ اندازی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسپانسرشپ حج اسکیم سے حاصل ہونے والا غیر ملکی زر مبادلہ صرف سعودی عرب میں حج سے متعلقہ اخراجات پر خرچ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت طویل دورانیے کا روایتی 38 سے 42 دن کا ہوگا، جبکہ مختصر قیام 20 سے 25 دن تک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہر منظم نجی حج گروپ سعودی قواعد و ضوابط کے مطابق کم از کم 2000 عازمین پر مشتمل ہوگا۔ حج اخراجات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے چودھری صالح حسین نے کہا کہ 2025 کی سرکاری حج اسکیم کی لاگت 10,75,000 11,75,000 روپے تک متوقع ہے، جبکہ قربانی کا اضافی خرچ 55,000 روپے ہوگا۔ عازمین حج کی رہائش کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ڈبل بیڈ رہائش کا انتخاب کرنے والے درخواست گزاروں کو 2,20,000 جبکہ ٹرپل بیڈ رہائش کے لیے 75,000 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت حج اخراجات سے متعلق 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط حج درخواست کے ساتھ ادا کرنا ہوگی، جبکہ 4 لاکھ روپے کی دوسری قسط قرعہ اندازی کے 10 روز کے اندر جمع کرانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بقیہ رقم اگلے سال 10 فروری تک ادا کرنا ہوگی۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ سے قبل درخواست واپس لینے پر ری فنڈ کی مد میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ تاہم قرعہ اندازی کے بعد پہلی قسط سے ری فنڈ کی مد میں 50,000 روپے کی کٹوتی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تیسری قسط جمع نہ کرانے کی صورت میں 2 لاکھ روپے کی کٹوتی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگلے سال 10 فروری کے بعد بقیہ رقم واپس نہیں کی جائے گی، تاہم درخواست گزار کے انتقال کی صورت میں مذکورہ کٹوتیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب پر چودھری صالح حسین نے کہا کہ حج درخواستیں اس ماہ کی 18 سے اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک وصول کی جائیں گی، جبکہ قرعہ اندازی آئندہ ماہ کی 6 تاریخ کو ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اے پی ایم ٹرمینلز گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور مکمل سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ اے پی ایم ٹرمینلز کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اے پی ایم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کیتھ سیونسن نے وفد کی قیادت کی۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اے پی ایم ٹرمینلز کے عزم کو سراہا۔ بات چیت میں گزشتہ ماہ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس کا مقصد 2 طرفہ تعاون کا فروغ اور سدا بہار پائیدار سرکاری اور نجی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے ذریعے معاشی ترقی کو تیز کرنا ہے۔ ڈنمارک میں پاکستان کے سفیر شعیب سرور نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کردار پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سفیر شعیب سرور نے وفاقی وزیر کو پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی شعبے میں مزید منصوبے شروع کرنے کے امکانات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مستحکم کرنے اور تجارتی اور ثقافتی وفود کے تبادلے کے فروغ میں پاکستانی برادری کے کردار پر روشنی ڈالی۔ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا 4تھا دور آج اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل فارن سیکریٹری یورپ شفقت علی خان، جبکہ ڈنمارک کے وفد کی قیادت خارجہ پالیسی کے وزیر لزبے زلمر جونز نے کی۔ فریقین تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، عوامی روابط اور سیاسی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے 2 طرفہ تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کثیر الجہتی فورم سمیت باہمی دلچسپی کے تمام امور میں اپنے تعلقات اور تعاون برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان رواں سال سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے پر بھی اتفاق کیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان ستمبر 2022 میں ہونے والے گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ کے تحت گرین ٹیکنالوجیز میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پاک ڈنمارک 2 طرفہ مشاورتی اجلاس کا اگلا دور باہمی متفقہ تاریخوں پر ڈنمارک میں ہوگا۔ ڈنمارک کی جہازراں کمپنی مارسک لائن نے پاکستان کے بحری شعبے میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان آج اسلام آباد میں بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ اور مارسک لائن کے عہدیداروں کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔
ملاقات کے دوران بحری امور کے وزیر نے اس سرمایہ کاری کو پاکستان کی جہاز رانی اور لاجسٹکس کی صنعت کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شعبے میں تعاون میں وسعت کے ذریعے دیر پا اقتصادی ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مارکس لائن کے عہدیداروں نے حکومت پاکستان اور بحری امور کی وزارت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ قیصر احمد شیخ نے کمپنی کے حکام کو اپنی وزارت کی جانب سے ان کے آپریشنز میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اگلے 3 سے 4 برسوں کے دوران ملک سے یرقان کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کا حصول ممکن ہے کیونکہ مصر نے 3 سال میں یرقان کا خاتمہ کیا۔ احسن اقبال نے یہ بھی بتایا کہ ذیابیطس سے متعلق وزیر اعظم کا اقدام بھی شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس مرض کے نہ صرف علاج معالجے بلکہ بڑے پیمانے پر عوامی آگاہی کے ذریعے حفاظتی اقدامات پر بھی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار سے بیماریوں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ آسٹریلیا کی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹوارٹ نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے آسٹریلیا کے ساتھ اپنے روابط کو سراہتے ہوئے امن و استحکام کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مضبوط 2 طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا احاطہ کرتے ہوئے علاقائی اور عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کی اہمیت کا اعتراف کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹوارٹ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل توانائی کے شعبے کو ترقی کے لیے نجی کمپنیوں کی مدد کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں لکی سیمنٹ نے ایک ہائبرڈ وینڈ اور شمسی توانائی کے منصوبے کی منصوبہ بندی کی ہے جس میں ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ اس سے قبل لکی سیمنٹ نے کراچی میں 42.8 میگا واٹ کا شمسی بجلی گھر کی منصوبہ بندی بھی شروع کی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں اور اساتذہ نے ملتان گیریزن کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران بچوں کو چھوٹے ہتھیاروں اور فوجی سامان سے متعارف کروایا گیا۔ پاک فوج کی لگن اور قربانیوں کی تعریف کرتے ہوئے بچوں نے ملک کی خدمت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ بلوچستان کابینہ نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکے کی شدید مذمت کی اور دہشت گردی کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ثاقب عزیز کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت بلوچستان میں بحالی امن کے لیے سیکیورٹی اداروں کے مربوط اقدامات کو بارآور بنایا جائے گا۔ صوبائی کابینہ نے راڑاشم اور کنگری میں پولیس اسٹیشنوں اور چمن ماسٹر پلان لیویز تھانے کے قیام کی منظوری بھی دی۔ صوبائی کابینہ کے آج کے اجلاس میں کوئٹہ ترقیاتی پیکج کے لیے درکار فنڈز کی اجرا کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے کہا کہ ہم پرعزم ہیں کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر کے صوبے میں امن و امان کی بحالی یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں حسب ضرورت قائم کردہ نئے پولیس اور لیویز تھانوں کے قیام سے بحالی امن کے اقدامات میں مدد ملے گی۔ صوبائی کابینہ نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے بم دھماکے کے بعد ہنگامی طبی امداد کی فراہمی پر محکمہ صحت کی کارکردگی کو سراہا۔ اجلاس میں سانحہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے شہداء کی درجات کی بلندی، زخمیوں کی جلد صحتیابی اور شہداء کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی گئی۔ بلوچستان حکومت کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حالیہ خودکش دھماکے کے سانحے پر آج سے بدھ تک 3 روزہ سوگ منا رہی ہے۔ صوبے بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مزید تفصیلات متی اللہ سے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت کے اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 7,40,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 5,104 سے زائد پولیو ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے 6,000 سے زائد سیکیورٹی کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین نے انسداد دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں پاکستان سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے یہ بات آج بیجنگ میں معمول کی نیوز کانفرنس کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان اپنے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقوام متحدہ کا سالانہ سربراہی اجلاس آج آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شروع ہوا۔
اجلاس میں گزشتہ ایک سال کے دوران ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہیں فنڈز کی فراہمی سمیت مالیاتی اور تجارتی امور پر بات چیت ہو رہی ہے۔ تقریباً 200 ممالک کے مندوبین 2 ہفتے جاری رہنے والے کوپ 29 فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے موسمیاتی سربراہ سائمن اسٹیل نے اپنے افتتاحی خطاب میں ایک نئے عالمی موسمیاتی مالیاتی ہدف کے بارے میں بتایا۔ کوپ 29 مذاکرات ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب 2024 میں درجہ حرارت کا ریکارڈ ٹوٹنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور غریب ملکوں کے لیے موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی مذاکرات ناگزیر ہیں، کیونکہ انہیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک سال کے لیے اپنے فنڈز میں $100 ارب کا اضافہ درکار ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف موسمیاتی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیراعظم موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے انصاف پر مبنی اقدامات کرنے کی اپیل کریں گے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی بھارتی حکومت اپنے مظالم میں تیزی لاتے ہوئے پرامن مظاہرین کے خلاف کالے قوانین کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ قابض حکام نے اپنی تازہ ترین کارروائی میں ضلع کشتواڑ میں 5 بے گناہ شہریوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جنہوں نے بھارتی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن کے ذریعے مقامی آبی وسائل کے استحصال کے خلاف احتجاج میں شرکت کی تھی۔ مزید 22 شہریوں کی فہرست تیار کی گئی ہے جن کے خلاف ظالمانہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اس اقدام کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں مودی کی زیر قیادت بھارت کی نام نہاد جمہوری ساکھ کو مضحکہ کا خیز قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنے مطالبات کے حق میں آواز اٹھانے پر کشمیریوں پر عملاً پابندی عائد ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے معمولی الزامات پر اس طرح کے کالے قوانین کے مسلسل استعمال کو افسوسناک قرار دیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے سری نگر، سوپور، بانڈی پورہ، کپواڑہ، اسلام آباد اور مقبوضہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں خصوصاً ضلع کشتواڑ میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کی طویل نظر بندی اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ محصور شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں آج اسرائیل کے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 36 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی کارروائیوں میں اب تک 43,600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر لبنان کے دارالحکومت بیروت کے شمال میں واقع المت گاؤں میں اسرائیلی حملے میں 23 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے شمالی غزہ میں شدید قحط کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اس خطرناک صورتحال کی روک تھام کے لیے آئندہ چند روز میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ انسانی امداد کی فوری، محفوظ اور بلا تعطل رسائی اور جنگ بندی اب انتہائی ضروری ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان نے دبئی میں ہونے والی متحدہ عرب امارات کلاسک بیس بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان نے فائنل میں متحدہ عرب امارات کو 12-1 سے شکست دی۔ پاکستانی ٹیم اپنے پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہی اور اس نے اپنے تمام میچ جیتے۔ دورہ آسٹریلیا میں پاکستان میزبان ٹیم کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ جمعرات کو برسبن میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ ہفتے کو سڈنی، جبکہ تیسرا اور آخری T20 پیر کو ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز 2-1 سے جیتی تھی۔ پاکستان کے خصوصی ایتھلیٹس اگلے سال مارچ میں اٹلی کے شہر ٹورینو میں منعقد ہونے والے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں سنو شوٹنگ اور کراس کنٹری اسکیئنگ مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ موسم سرما کے کھیلوں میں 103 ممالک کے 1,500 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے۔ ایونٹ کی تیاری کے لیے کراچی میں پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے 10 روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف شہروں سے 20 منتخب ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ تیسری آرمی ووشو چیمپئن شپ اوکاڑا کنٹونمنٹ میں منعقد ہوئی، جو گجرانوالہ کور نے جیت لی۔ پاک فوج کے کھیلوں کے سالانہ مقابلے میں کورس کی ٹیموں نے حصہ لیا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے 32 انڈر 19 خواتین کرکٹرز کو کراچی میں 19 روزہ اسکل اور فٹنس کیمپ میں مدعو کیا ہے۔ گزشتہ ماہ لاہور میں منعقدہ 5 ٹیموں کے انڈر 19 ویمنز T20 ٹورنامنٹ سے کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ ٹریننگ کے دوران منتخب کھلاڑی فیلڈنگ ڈرل سیشنز، سکلز ڈیولپمنٹ، فٹنس اور نیٹ کنڈیشننگ سیشنز کے علاوہ پریکٹس میچز بھی کھیلیں گی۔ یہ کیمپ بالترتیب اس سال دسمبر اور اگلے سال جنوری میں ملیشیا میں ہونے والے خواتین کے انڈر 19 ایشیا کپ اور ICC خواتین کے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے کھلاڑیوں کو منتخب کرنے میں مدد ملے گی۔ اور بھارت نے دفاعی چیمپئن پاکستان کی زیادہ تر کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے باعث اس کی ایشیا کپ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ میں شرکت مشکل ہو گئی ہے۔ 2 ماہ قبل درخواستیں جمع کروانے کے باوجود بھارتی ہائی کمیشن نے ویزے کے عمل میں تاخیر کی اور بعض کھلاڑیوں کو ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے ویزے بہت تاخیر سے جاری کیے۔ ڈائریکٹر پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن طارق پیریس کے مطابق ٹیم کے نصف کھلاڑیوں کو بغیر وضاحت کے ویزے دینے سے انکار کر دیا گیا۔ ان میں وہ کھلاڑی بھی شامل ہیں جنہوں نے بھارت میں 2022 میں ہونے والی چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور فاتح قرار پائیں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے تحت ٹماٹر اور پیاز کی پیداوار بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ تفصیل لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی زبانی۔ پیداوار بڑھانے کے تحت سبزیوں بالخصوص ٹماٹر اور پیاز کی میکنائزڈ فارمنگ کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے، جس پر 3 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سبزیوں کی میکنائزڈ فارمنگ کے لیے زرعی آلات پر 70% سبسڈی دی جائے گی اور کاشتکار کو صرف 30% ادا کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر زیر کاشت رقبے اور پیداوار میں اضافے کے لیے لودھرا، ملتان اور ویہاڑی کے اضلاع کو پیاز، جبکہ ٹماٹر کے لیے خوشاب، شیخوپورہ اور مظفر گڑھ کے اضلاع کو منتخب کیا گیا ہے۔ مذکورہ 6 اضلاع میں 25 ایکڑ تک اراضی مالکان کے فارمر انٹرپرائز گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے لیے ہیلپ لائن 17000800 قائم کر دی گئی ہے۔ نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن پاکستان اور ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن جاپان کے زیر اہتمام آج لاہور میں زرعی پیداوار بڑھانے کی غرض سے ایک 4 روزہ عالمی ورکشاپ شروع ہوئی، جس کا مقصد زرعی میکنائزیشن کی بینچ مارکنگ کرنا ہے۔ ورکشاپ میں 10 مقامی شرکاء کے علاوہ بنگلہ دیش، کمبوڈیا، فجی، منگولیا، فلپائن، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ویتنام سے 16 افراد شرکت کر رہے ہیں۔ ورکشاپ کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہی، زراعت میں مشینوں کے استعمال کے لیے اقدامات، چھوٹے کسانوں کے لیے مشینوں کی خریداری اور اس کے استعمال کے لیے پالیسی سازی اور لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 356 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 93,648 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 815 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 454 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ رفان میز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 211 روپے 95 پیسے کا اضافہ، جبکہ اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 87 روپے 46 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 15 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 358 روپے 77 پیسے اور 359 روپے 41 پیسے، یورو 297 روپے 70 پیسے اور 298 روپے 24 پیسے، سعودی ریال 74 روپے اور 74 روپے 13 پیسے، UAE درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 29 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 81 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 81 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,44,003 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,83,219 میٹرک ٹن برآمدی اور درآمدی سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ معروف پلے بیک گلوکار اے نیئر کی آج 8ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔
पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत ताहिर रज़ा हमदानी की ज़ेर सदारत क्लासिकी थिएटर की बहाली कमेटी का इजलास आज अलहमरा लाहौर में हुआ। इजलास में पंजाब में क्लासिकी थिएटर के तहफ़्फ़ुज़ और इसके फ़रोग़ पर गौर किया गया और मेयारी स्क्रिप्ट नवीसी, हिदायतकारी और अदाकारों की कारकर्दगी पर जोर दिया गया। सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी ने फ़नकारों के लिए इक़दाम पर हुकूमत की तारीफ़ की और कहा कि हमारे फ़नकार हमारे मुल्क का एतमाद हैं। इजलास में अलहमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा रशीद और इफ्तिखार ठाकुर, आगा माजिद, ताहिर नौशाद, शाहिद खान, सलीम अलबेला और वाजिद खान समेत मुमताज़ फ़नकारों ने शिरकत की। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब नईम ज़ुबैरी से जानते हैं कि साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है। ज़हानत की बात की जाए तो साइंसदान तवील अरसे से परिंदों को अक्लमंद समझते आए हैं, लेकिन एक ऐसा परिंदा है जिसने साइंसदानों को हमेशा हैरान किया है, और वो है कौवा। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि कौवे चीज़ों को बनाने, उन्हें ज़ख़ीरा करने और औज़ारों की देखभाल करने की सलाहियत रखते हैं, और वो खेल से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। अब साइंसदानों ने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि कौवे इंतहाई इंतकामी भी होते हैं और तवील अरसे तक रंजिशें रखते हैं। अमरीकी खलाई इदारा नासा निज़ाम शमसी के छठे सैयारे ज़ोहल के चाँद पर ज़िंदगी की तलाश के लिए ड्रोन भेजने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ड्रैगन फ्लाई प्रोब ज़मीन से तकरीबन 74 करोड़ 50 लाख मील फासले पर मौजूद ज़ोहल के सबसे बड़े चाँद टाइटन का मुआयना करेगा। आज के मसरूफ़ मामूलात के बाइस तनाव और इज़्तिराब में नुमाया इजाफ़ा हुआ है, और नौजवान और बूढ़े दोनों अक्सर नींद की गोलियों की ज़रूरत का शिकार रहते हैं। वेबसाइट सिरी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नींद के माहिर डॉक्टर माइकल ब्रेस ने नींद की गोलियों से भी ज़्यादा जल्द नींद लाने का तरीका बताया है। डॉक्टर माइकल ब्रेस केले को एक जादुई फल समझते हैं जो जल्दी नींद ले आता है। उनका दावा है कि सोने से पहले केला नींद की गोलियों से बेहतर और जल्द नींद लाता है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अवर आलूद है और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, और इसके अलावा बुलंद बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो रही है। इस तरह पंजाब के मैदानी इलाके जिनमें लाहौर, कसूर, उकाड़ा, सियालकोट, हाफजाबाद, नारवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, खानेवाल, रहीम यार खान, डीजी खान, झंग, टोबा टेक सिंह, बहावलपुर, बहावलनगर, मुल्तान, लिया, बखर में रात के औकात में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है, जबकि इस वक्त वहाँ स्मोक छाई हुई है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला अवर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और बुलंद बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और पंजाब के ज्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने की तवक्को, जबकि सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध पड़ने की भी तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लय में -2, जबकि कलात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 14, मरी में 10, लाहौर में 18, कराची में 23, पेशावर में 16, कोयटा में 6, मुजफ्फराबाद में 11, गिलगित में 9, स्कर्दू में 7, श्रीनगर में 4, जम्मू में 17, लय में -2, पुलवामा में 3, अनंतनाग में 4, जबकि शोपियां में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाके स्मोक और धुंध की लपेट में रहे। तहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में काकूल में 27, जबकि मालूम जबा में 10, कालाम पटन में 9, बालाकोट में 7, मीरखानी, सैदू शरीफ, तख्तबाई में 4, दीर में 3, चतराल में 1, कश्मीर में गई दुपट्टा में 13, मुजफ्फराबाद में 7, रावलाकोट में 3, पंजाब में मरी में 10, गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा में 2 और सोर चेलास में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रोग्राम खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज रियाज़ में अरब इस्लामी ममालिक के मुश्तरका गैर मामूली सरबराही इजलास से खिताब करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। और हुकूमत ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया है। बड़ी फौज के सरबराह और ऑस्ट्रेलिया की फौज के सरबराह ने दिफाई शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल, सुपरवाइजर शुबा उर्दू शाहरुख उस्मानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर हम्माद कियानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान।
मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और नईम ज़ुबैरी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।